الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین۔ میں نے بیان کرنا تھا درس قرآن ادھر دیا، الحمدللہ آپ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے۔ آج جمعہ تھا، درس قرآن جاری ہے قرآن و صحیح حدیث سے، اور کوئی بات اگر کرنی بھی ہے کسی بابا جی کی، بزرگوں کی، وہ بھی ریفرنسز کے ساتھ، کیونکہ ریفرنسز کے ساتھ ہی بات کرنی چاہیے۔ تو مجھے کافی میسیجز آ رہے تھے واٹس ایپ پہ کہ جی پیر افضل قادری گجرات والے، میرانیہ شریف والے دنیا سے چلے گئے ہیں، انتقال ہو گیا، تو آپ ان کے جنازے پہ۔ میرے بھائی میرے جانے سے کوئی فرق تو پڑے گا نہیں۔ ہاں، میری اتحاد امت پر ملاقات ہوئی تھی، اور میں نے 3 دن پہلے میں نے وہ ہمارے چھوٹا بھائی ہے ریحان، ان کے ویڈیو پر میں نے، ان کے یوٹیوب چینل پر میں نے بات کر دی تھی۔ باقی میں ان کے جو بیٹے ہیں عثمان صاحب ہیں، میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، پلیز کائنڈلی کہ آپ اپنے بزرگوں کی، جیسے کہ آپ کے اپنے ہی کچھ وہاں علماء کہہ رہے تھے کہ ایک عالم کا دنیا سے جانا سارے عالم کا دنیا سے جانا ہے، تو میرا اس لحاظ سے علمی اختلاف ہے آپ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے ہم پہرا دیتے رہیں گے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اور اہل بیت اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا دفاع بھی کرتے رہیں گے۔ اہل بیت کا ہم نے دفاع اس طرح نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے تھا۔ کیوں جی؟ مزمل، آپ کا نام کیا ہے؟ شاہد عباس بھائی، شاہد عباس، اور کہ ہم نے اس نے اہل بیت کا دفاع نہیں کیا، نہ ہی ہم نے ان کی کوئی صحیح معنوں پہ ہم نے ان کی کوئی تعریف بیان آج تک کی ہے۔ بس یہ جی امام حسن حسین جنت کے سردار، اور میرے بھائی بہت بڑی ہستیاں ہیں۔ ہاں، غلو اور چیز ہے، غلو نہیں کرتے، جو چیز قرآن و صحیح حدیث میں آئی ہے وہ بیان کرتے ہیں، لیکن دفاع تو کرنا چاہیے تھا نا یار، جو ان کا رائٹ تھا۔ تو میں ان کے بیٹے اور ان کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں گزارش کروں گا کہ دیکھیں، حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کو عشق ہے، سب کو محبت ہے، لیکن یہ پچھلے سال آلموسٹ 1 سال تو ہونے والا ہے کہ پیر افضل قادری صاحب نے انجینئر محمد علی بھائی پر فتویٰ دیا تھا، ہاں جی، گستاخی کا فتویٰ دیا تھا، کفر کا اور قتل کا۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں جناب جہلم سٹی کا پہلا بندہ ہوں جو یہ بات کر رہا ہوں، باقی تو اس وقت سارے کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ طارق مسعود صاحب کراچی میں تھے، انہوں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں، مگر ہم بھی اس وقت شیطان کے ہتھے چڑھے تھے تو کچھ باتیں مجھ سے ہوئی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے۔ اس وقت بھی میں نے پھر بعد میں کی تھی بات کہ نہیں یار غلط ہے۔ گستاخی کا فتویٰ ایک مسلمان کے اوپر لگا نہیں سکتے آپ سر، کیوں جی؟ اور جس نے یار اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، وہ گستاخی کر سکتے ہیں اللہ رسول کی؟ آپ روزے کی حالت میں، میں روزے کی حالت میں ہوں، آپ لوگ یار ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، گستاخی کرنا تو دور کی بات ہے، سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ ہے جی، وہ انجینئر مرزا صاحب نے وہ ایک منہ سے نکلا تھا کہ وہ یہودی کہتے تھے کہ گل کا چھوکرا، نعوذ باللہ، ایسے کوئی لفظ، تو اس وجہ سے تو یار قاری خلیل الرحمن جو اہل حدیث کے عالم ہیں، اور اسی طرح کہہ لیں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی یہ الفاظ ثابت ہیں، تو پھر انہوں پر بھی لاؤ۔ یہ تو کیسر راجہ ایک ہے، یوٹیوبر ہے، موٹیویشنل اسپیکر بھی اپنی طرف سے بنے ہوئے ہیں، تو انہوں نے بھی یہ بات مجھ سے کی جی یہ بات غلط کی، تو میں نے کہا یار پہلے اپنے حدیثیں تھے علماء دے فتوے لاؤ نا یار، یہ غلط ہے۔
کیونکہ آپ میٹھا میٹھا آوا کوڑا کوڑا تھو تھو، یہ غلط ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، یہ ناانصافی ہے، ٹروتھ لور بننا چاہیے۔ تو میں پیر افضل صاحب کے اس فتوے کی تردید کرتا ہوں، اور میں نہیں کرتا سر، اپنے علماء ان کے جو سنی ہیں بریلوی انہوں نے بھی تردید کی، ٹھیک ہے؟ تو یوں نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں اللہ کے فضل سے، اللہ حق ہے، اللہ سچ ہے، میں انشاءاللہ سچائی کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ یہ نہیں کہ صرف انجینئر علی بھائی، اور بھی ہمارے کوئی ریسرچر ہے یا کوئی، یار یہ سائل الدین، ابھی میں وہ دیکھ رہا تھا سما پہ ان کی ایک مولوی صاحب کے ساتھ کنورزیشن ہو رہی تھی، سائل الدین اچھی بات کر رہے تھے، مگر میں سائل صاحب کو کہوں گا کہ آپ پلیز ان سے نہ ڈیبیٹ کیا کریں ایسے سامنے آمنے بیٹھ کر، کیونکہ تھوڑے پر آئیں کہ فتویٰ لاون گے نے پھر تو اسی ناس جانا ہے۔ تو لہٰذا پیر افضل قادری صاحب، ویسے میں ان کی رسپیکٹ ظاہر ہے، بزرگ بندے ان کی میں کرتا ہوں، لیکن یہ جو انہوں نے فتوی والا کام کیا تھا، اس سے میری ان کی، یعنی کہ میں ویڈیو میں کہہ رہا ہوں، میں تردید کرتا ہوں، یہ ناانصافی ہے، کیونکہ حضور سے عشق سب سے ہے یار، سب کو، ہم سب کو اہل بیت سے، صحابہ سے عشق ہے۔ اب میں پیر افضل قادری صاحب تو دنیا سے چلے گئے، ان کے جو بیٹے ہیں یا پھر ان کے اسٹوڈنٹوں سے ہی گزارش کروں گا کہ آپ کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام کے بارے میں کوئی بکواس کرے، ظاہر ہے جی، وہ تو جیسے آپ قادیانی کو کہتے ہیں، بالکل آپ کہتے ہیں، مگر قادیانی بھی کہ، بلکہ میں کہتا ہوں آپ کو چشتی رسول اللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، چشتی رسول اللہ، نعوذ باللہ، وہ کیا پھر اس وقت پھر یہ سارے کدھر جاتے ہیں؟ جو حنیف قریشی صاحب آج پیغام چڑھا رہے تھے، جی بڑا افسوس ہوا مجھے، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، یہ کفری ہے، عبارت ہے، کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ رشد رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، معاویہ رسول اللہ، صادق رسول اللہ، یہ کفری کلمات ہیں، یہ معرفت کی باتیں نہیں ہیں، یہ معرفت کی باتیں کیسے ہیں؟ تو لہٰذا اس پر بھی پھر، اور اسی طرح بایزید بستامی جی، ان کے اوپر انہیں بعض، بلکہ ان کا یہ فرمان ہے کہ قیامت والے دن سب سے بڑا علم جھنڈا میرا ہوگا، تمام انبیاء مرسلین سے توبہ۔ یہ کیا گستاخی نہیں ہے؟ یہ کیسی بات ہے یار؟ وہ ٹومی والی مثال مشہور ہے جو ایک دیوبندی نے دی تھی مثال، سرگودا میں گیا تھا، ان سے بھی میرا ہے اعلان برات ہے، کیونکہ یہ لوگ پرسنل ہو جاتے ہیں کہ تہاڈا کتا ساڈا ٹومی، پتہ نہیں تہاڈا کتا ٹومی تو ساڈا پتہ نہیں کیا بکواس، یہ مثال ہے، یہ بکواس، یہ مثال ہے کوئی؟ آپ کریں تو ٹھیک ہے، ہم کریں تو غلط ہے، یہی بات ہوگی نا پھر۔ تو لہٰذا پیر افضل قادری صاحب کے جو جتنے بھی تلامذہ ہیں، اسٹوڈنٹوں کو میرا پیغام ہے کہ چشتی رسول اللہ پر بھی، اور بھائی بستامی صاحب، اور جتنے بھی صاف سکر کے جو قرآن و حدیث کے خلاف باتیں، اس کو بھی آپ نکالیں پھر، کیونکہ یہ قرآن حدیث کے ساتھ ناانصافی ہے، اور یہ خلاف ہے قرآن حدیث کی، اگینسٹ یہ باتیں ہیں، ایسے تو نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے حیرانگی ہو رہی ہے، ادھر جیلوں میں، میں جیلوں سے ہوں، ادھر جیلوں میں دیوبندی علماء کہہ رہے ہیں جی بڑا افسوس ہے پیر افضل قادری صاحب فوت ہو گئے۔ تو جناب پیر افضل قادری صاحب تو بھی اس دیوبندیاں وہ کہتے سن کہ اسلام تو فارغ ہے۔ میں خود ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، پیر افضل قادری صاحب کے پاس، انہوں نے کہا جی امام صاحب تسی دیوبندی، اس وقت میں ظاہر شیطان کے اتنے چڑھا ہوا تھا، تو میں دیوبندیوں میں گیا، کیا یہ تکو تہاڈی دیوبندیاں دی کتاباں کے لکھے ہے کہ یہ بات آج تک ریکارڈ مجھے پیر افضل صاحب نے اپنے کمرے میں بات کی تھی کہ آپ کے علماء دیوبند کہتے ہیں کہ آج سے پہلے جو کچھ ہوا اللہ کو پتہ ہے، جو ابھی کچھ ہو رہا ہے اللہ کو پتہ ہے، آگے کا نہیں پتہ اللہ کو، مستقبل کا، کہتے ہیں یہ بات کفری ہے۔ انہوں نے مجھے کتاب، افضل صاحب نے خود مجھے بتائی کتاب، بلکہ انہوں نے مجھے تفسیر افضلیہ کتاب بھی دی۔ میری تو ملاقات اتحاد امت کے نسبت سے مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ سارا رولا گولا ہوگا، یہ ہوتا تو میں ان چیزوں میں پڑھتے ہی نہ، خیر وہ ساری باتیں ختم ہو گئیں۔
ساری باتوں کا اب لینا دینا مجھ سے نہیں ہے انشاءاللہ، اور نہ ہی ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ کس منہ سے مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ آپ کو تو وہ فارغ کیا ہوا ہے دیوبندیوں کو انہوں نے، اور یہ ویسے ہی ڈکوسلے ہوتے ہیں، آپ دونوں ایک دوسرے کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے ہیں۔ سر یہ دیوبندی بریلوی یا بریلوی دیوبندیوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے۔ جب ان سے بات کی جائے جی منہ پہ آئیں گے جی کیا ماشاء اللہ رحمت اللہ علیہ اندرو لعنت اللہ علیہ، یعنی کہ اندرو اندرو کچھ اور بارو بارو ہم آپ کے ساتھ۔ اس سے کہتے ہیں ہائپوکریسی، منافقت، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ جی مجھے کہتے ہیں یہ تو جی مرزا ادھر ہوئندہ کدی ادھر ہوئندہ ہے۔ سر نہیں، میں اللہ کے فضل سے قرآن اور صحیح حدیث کے ساتھ ہوں۔ کسی شخصیت کے ساتھ ہونا بے وقوفی ہے۔ واحد ہستی ہیں، واحد شخصیت ہیں، واحد ہستی ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو ساتھ میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے حجت ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ نے فرمایا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ان پر وحی اترتی ہے اور کسی پر وحی نہیں اترے گی، وہ ہماری لیے حجت ہے۔ باقی تو اختلاف کسی سے ہو سکتا ہے یار، سفین ہوئی ہے، نہرمان ہوئی، جمل ہوئی ہے، یہ اختلاف کی بنا پر ہوئی ہے نا، جنگیں ہوئی ہیں نا یار، شہادتیں ہوئی ہیں جی۔ مولا علی علیہ السلام حضرت معاویہ رضی اللہ کا جو اختلاف ہوا ہے، مولا علی رائٹ پر تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ خطا پر تھے، یہ ائمہ محدثین علیہ سنت کا سٹانس ہے۔ تو اس پر علمی اختلاف یہ بات کرنا جی نہیں مشاجرات صحابہ، او بھائی مشاجرت صحابہ امام بخاری نے سمجھاؤ نا، امام مسلم نے سمجھاؤ، جو آپ کے ہمارے علماء حق ہیں۔ کون؟ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، نسائی، یہ علماء حق تھے جنہوں نے صحیح حدیثیں کلیکٹ کی ہیں، امت تک ٹرانسفر کی ہیں۔ تو یہ ایک دوسرے کو جی افسوس ہوا ہے، اور عجیب بات ہے یار، ان آپ کے دیوبند ہمارے اور بریلوی ہمارے بھائی جو ہیں، یہ اللہ معاف کرے بدعت کرتے ہیں۔ فرض نماز کے بعد دعا، میں کتنے عرصے سے چیخ رہا ہوں، آج ایک بھائی نے خود بولا ہے، یہ اجتماعی دعا جو کرتے ہیں فرض نماز کے بعد ثابت ہی نہیں ہے، نہ قرآن سے نہ صحیح حدیث سے، اور اس کو یہ یوں واجب کر کے سمر پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ معاف کرے بدعت ہے۔ ڈرنا چاہیے اللہ سے، وہ بات نہ کریں جس سے اللہ رسول ناراض ہوں، وہ عمل کریں جس سے اللہ رسول خوش ہوں آخرت میں، یعنی کہ جی۔ اور آج جمعہ تھا کہ اہل حدیث والے ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں، 2 خطبے بالکل ٹھیک کرتے ہیں، 2 خطبے ہی ہیں جمعے کے، لیکن وہ جمعے کی ایک اذان پڑھتے ہیں، جمعے کی اذانیں 2 ہیں سر، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین المہدیین۔ آپ وہ باہر پڑھیں اذان، ادھر سڑک پہ کھڑے ہو کر یا بازار میں پڑھیں یا مسجد میں پڑھیں، وہ ایشو نہیں ہے اتنا، ہاں، کیونکہ اس کی اصل موجود ہے، صحیح حدیث سے موجود ہے۔ مگر جو دیوبندی بریلوی بھائی ہمارے کیا کرتے ہیں کہ جمعے کے 3 خطبے دے دیتے ہیں، پہلے کہتے ہیں بیان اردو میں جی واضح و نصیحت، سر واضح و نصیحت نہیں ہے، خطبے 2 ہیں، اور آپ جو پڑھتے ہیں دیوبندی بھائی اور ہمارے بریلوی بھائی، ان الحمدللہ نحمد، وہ جو اصل ہے، جو صحیح حدیث سے ترمذی سے ثابت ہے، وہ آپ پڑھتے نہیں ہیں، آپ پڑھتے ہیں عظیم الذات عظیم الصفات کبیر شان، یہ تو ہے ہی نہیں ہے ثابت، ہے ایسے الفاظ ثابت نہیں ہے صحیح حدیث سے۔ جی بزرگوں کے لکھے، بزرگوں کے لکھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کے بھی لکھے، بتاؤ نا یار، کب تک آپ کہانی کراتے رہو گے عوام کے ساتھ؟ خدا را اللہ سے ڈریں۔ تو میں ادھر بات ختم کرتا ہوں کہ پیر افضل قادری صاحب، ان کے بچوں کو گزارش ہے کہ فتویٰ بازی سے پلیز نہ چلیں جی۔ آج سے ان کے بتا رہے تھے بچے کہ 12-13 سال پہلے، یہ سال پہلے کی بات ہے، انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کے اوپر ہی فتویٰ لگایا تھا۔ اچھا وہ تہاڈے پر لاون، تسی انہاں پر لا، تو فرق یہ ہے پھر، تسی تو لا چھوڑے فتوے، تو وہ بھی لا چھوڑن، پھر کام ایک برابر ہو گیا نا۔ اس سے کچھ نکلے گا نہیں۔ اسلام کی خدمت، میں اللہ کے فضل سب کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں،
میں ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھتا ہوں، ہاتھ باندھ کے بھی نماز پڑھتا ہوں، رفع دین کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، سب کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، سنی ہو، شیعہ ہو، بریلوی ہو، دیوبندی والے حدیث ہو، میں تو ریل دعوت دے رہا ہوں اسلام کی، میں جو دعویٰ کر رہا ہوں میرے پاس دلیل ہے، میں سب کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں کہ میں ہی تو ظاہر ہے جو اسلام کی دعوت کی، اسی تو کہتے ہیں یار جو سب کے پیچھے نماز پڑھے، سب کو مسلمان سمجھے، اور کسی کو کافر میں نہیں کہتا، نہیں فتوے، اللہ معاف کرے، ہماری کیا اوقات ہے اللہ رسول کے آگے. لوگوں کو محبت دو، عزت دو، رسپیکٹ دو، قرآن و صحیح حدیث سے بات کرو، ریفرنسز کے ساتھ، لیکن اچھے اخلاق کے ساتھ. کسی کی دل آزاری نہ کریں، کسی کی دل شکنی نہ کریں، کسی کے عیب نہ بولیں، نہ کسی کے عیب سنیں. یہ میرا پیغام ہے جناب بھائیوں کو، آپ جو ماشاءاللہ درس قرآن میں آئے، اور انشاءاللہ درس قرآن اگلے جمعے پھر ہوگا انشاءاللہ، یہ تو ہوتا رہے گا، یا پھر جمعرات کو ہم کر لیں گے، وہ مشورے کے ساتھ ہوتا ہے، تاکہ سارے فائدہ اٹھائیں یار. قرآن ترجمہ ادھر ترجمے کے ساتھ بیان ہو رہا ہو، ہائے صحیح حدیثیں بیان ہو رہی ہوں، سبحان اللہ، کتنے ایک خوشی کی بات ہے، باعث مسرت ہے، نہ کہ ہم قرآن کے خلاف باتیں کر رہے ہوں، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اس سے فائدہ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق دے، اور ان بھائیوں کو اور آپ کو بھی، آپ بھائیوں کو جتنے بیٹھے ہیں عمل کرنے کی توفیق دے. بات یہ ہے ہم نے حق بات کرنی ہے، کیوں جی؟ ہاں ہم نے حق بات کرنی ہے، صحیح حدیث قرآن سے بات کرنی ہے. یار میں 2 دفعہ دیوبندی ہوں نا، میں ونس اگین دوبارہ دہرا رہا ہوں بات، تو دیوبند فائدہ مجھے کیا ہوا ہے؟ نقصان ہی ہوا ہے، کیونکہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کو عزت نہیں دیتے ہیں، احترام نہیں دیتے ہیں. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ کہنے کی توفیق دے، قرآن صحیح حدیث کی دعوت دینے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور انشاءاللہ تعالیٰ اتحاد امت پر کام کروں گا، لیکن علمی اختلاف کے ساتھ. اختلاف علمی ہوگا، اتحاد امت میں بھی کام ہوگا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ جی، اللہ خوش رکھے آپ کو.